بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایم ایس جے اور میرے ساتھ موجود ہیں ماہر فلکیات، ماہر نجوم کے ماہر، پاکستان کے نامور اسٹرالوجر غلام عباس گل صاحب۔ سر، سب سے پہلے آپ کو بڑا آداب، بڑی نوازش، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر، پہلا سوال تو جو ہاٹ فیوریٹ ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو مستقبل ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ان کا ذائچہ کیا کہتا ہے؟ جیل میں چلے گئے، آپ نے اس سے پہلے بھی بڑی پروڈکشن کی تھی ان کی، اور آپ 2002 سے پروڈکشن کر رہے ہیں، وہ آپ ان کو اس کا مستقبل کس طرح دیکھتے ہیں؟ جیل سے باہر کب آتا ہوا آپ انہیں دیکھتے ہیں؟ سر بتائیے گا۔ وعلیکم السلام شہزاد صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے عمران خان صاحب کے ذائچے کے بارے میں، دیکھیں میں نے 2022 میں بھی ان کے بارے میں پریڈکشن کی تھی کہ 2022 جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے بہت مشکل وقت لے کے آ رہا ہے، اور جب یہ اپوزیشن نے ان کے خلاف اسمبلی میں پیش کی تھی ریٹ کہ یہ وزیر اعظم سے اتر جائیں، تو میں نے اس وقت بھی ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ خود سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں اور اپنی سیاست کو بچا لیں، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ میں نے کہا تھا 26 مارچ سے پہلے آپ جو ہے وزیر اعظم شپ چھوڑ دیں، لیکن وہ 9 مارچ کو بہت ذلیل ہو کے نکلے اور بہت دنگا فساد ہوا۔ پھر میں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ آپ جو ہے روڈوں پہ مت جائیں، اپنے آپ کو ایک سیاسی طور پہ اپوزیشن میں بیٹھیں اور آپ کام کریں۔ تیسری بات میں نے ان کو یہ کہی تھی کہ آپ جو ہے پنجاب اسمبلی سے اور قومی اسمبلی سے استعفے مت دینا، یہ آپ کی طاقت ختم ہو جائے گی اور آپ نقصان میں جائیں گے، لیکن انہوں نے نہیں مانی، وہ کرتے چلے گئے۔ اسی طرح 2023 میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ بھی آپ کے لیے بہت مشکل سال ہوگا اور آپ اس کے لیے اپنے آپ کو سیاسی طور پہ قائم رکھیں اور اپنے آپ کو سیاست میں انوالو کریں، زور آزمائی اور دنگا فساد سے پرہیز کریں، اس سے آپ کے معاملات بہت خراب ہو جائیں گے، اور آپ کے لیے مئی، جون، جولائی، اگست تک جو ہے وہ اتنا ٹف ایریا ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو بچانا تو مشکل بات ہے، آپ پارٹی کو بھی نہیں بچا پائیں گے۔ وہی بات ہوئی اگست کے بعد جو ہے، اگست سے پہلے یہ جیل میں چلے گئے، اور پھر اب جو ہے ان کا جو جیل کا ڈوریشن ہے وہ بھی کافی لمبا نظر آ رہا ہے، اور 29 مارچ تک اگر انہوں تو جیل میں نظر آ رہے ہیں۔ اگر اس میں ایک سپیل بنے گا چھوٹا سا، اگر اس میں یہ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور بہتر ہو گئے تو شاید ان کی جان چھوٹ جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ 2024 میں یہ جیل سے باہر آئیں گے۔ جی سر، تو بتائیے گا جو ہمارے نگران وزیر اعظم ہیں نوار الحق کاکڑ صاحب، ان کے ذائچے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، ریڈ کرتے ہیں؟ کیا آپ کو بہت لمبے عرصے کے لیے وزیر اعظم نظر آتے ہیں کہ کوئی شارٹ ٹرم کے لیے آپ کو وزیر اعظم نظر آتے ہیں؟ کس طرح دیکھتے ہیں، بتائیے گا۔ جی شہزاد صاحب، اصل میں نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب کا میں نے ذائچہ بنایا ہے، اور کاکڑ صاحب جو ہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ لمبا عرصہ چل سکے، اور 15 دسمبر تک اور 26 نومبر سے لے کے 15 دسمبر تک ان کی وزیر اعظم شپ رہے گی، اور اس کے بعد جو ہے نیا وزیر اعظم ہوگا۔ کون ہوگا یہ اللہ جانتا ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ نہیں میں دیکھ پا رہا۔ لیکن جو نگران وزیر اعظم مزید آگے ہوگا وہ 2024 اور 25 دونوں میں وزیر اعظم رہے گا، اور ایک نئی ٹیم کے ساتھ، ایک اچھی کابینہ کے ساتھ جو ہے وہ وزیر اعظم ہوگا، اور پاکستان کے لیے وہ بہتر کام کر سکے گا۔ نگران وزیر اعظم جو ہیں وہ اتنی اچھی کارکردگی نہیں دکھا پا رہے۔ یہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ سارا کچھ جو ہے اس ڈپیوٹر کے طاقت میں ہے جو 5ویں گھر میں ہے۔ 5واں گھر جو ہے وہ فوج کا ہے۔ فوج اس وقت پوری طاقت میں ہے، اور وہ جتنے بھی کام اور چیزیں کروا رہی ہیں اور کر رہی ہیں وہ کنٹرول کر رہے ہیں، اور اسی پہ جو ہے یہ ساری چیزیں چل پا رہی ہیں۔ لیکن نگران وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کے پاس ایک اچھی ٹیم نہیں ہے، وہ پروفیشنل نہیں ہے۔ پروفیشنل ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ دوسری غلطی کر دی ہے، جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا
کہ بھائی اب آپ کے پاس موقع ہے، اچھا موقع ہے، بہت اچھا موقع ہے کہ آپ اپنے پچھلے بھی گناہ صاف کر لیتے اور یہ اس جگہ کے اوپر ایک اچھی ٹیم جو ہے وہ لانچ کرتے اور پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیتے۔ میں یقیناً یہ کہہ سکتا ہوں، یہ میرا خیال ہے کہ میں پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اگر حافظ صاحب اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اچھی ٹیم لانچ کر دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتوں سے بہتر رزلٹ آتا اور بہت اچھا رزلٹ آتا اور پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا، پٹرول سستا ہوتا، مہنگائی کم ہوتی، لوگوں کو تحفظ محسوس ہوتا اور وہ بہتری کی طرف ملک کو لے کے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ ہم کیونکہ نیمرولوجسٹ اور اسٹرالوجر ہیں، ہم تو اپنا صرف مشورہ دے سکتے ہیں، کسی کو قائل کرنا یا اس کا قائل ہونا یہ اس پر میسر کرتا ہے۔ جی سر، تو اگر ہم بات کریں میاں محمد نواز شریف کی تو ان کا ذائچہ کیا کہتا ہے؟ کیا وہ مستقبل میں پاکستان آپ کو آتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آگے فیوچر میں آپ ان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی شہزاد صاحب، بات یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں، یہ مجھے نہیں لگتا، ان کے ذائچے میں یہ ہے کہ وہ ابھی پاکستان نہیں آئیں گے۔ میں نے 1 جنوری کو بھی یہ بات کی تھی کہ میاں نواز شریف کم سے کم 2024 میں یا 25 کے شروع میں آئیں گے، اس سے پہلے پاکستان نظر نہیں آ رہے، اس لیے کہ پاکستان میں میاں صاحب کے لیے یہ جو دور چل رہا ہے، یہ جو 26 ستمبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور اگست اور نومبر، یہ جو ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا اور وہ مشکل میں آ کے پھنس جائیں گے۔ اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ سیاست کے کس موروں کے ساتھ مشورے کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے معاملات جو ہیں ان کو غلط مشورے اور غلط فیڈ بیک مل رہا ہے۔ اگر میاں صاحب ابھی پاکستان آ گئے تو ان کی جو صحیح سیاست ہوگی وہ بھی خراب ہوگی، اور میرا مشورہ ہے ان کو کہ میاں صاحب ابھی آپ پاکستان بالکل نہ آئیں، اس لیے کہ آپ کے ستارے آپ کو سپورٹ نہیں کرتے، لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ دلدل میں جائیں گے، اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو پاکستان آنا چاہیے۔ اگر آپ نے پاکستان آنا بھی ہے تو 17 فروری کے بعد آپ نے آنا ہے 2024 میں، 2023 میں پاکستان نہیں آنا۔ اگر پاکستان آئیں گے تو آپ کے لیے بہت مشکلات ہوں گی، بہت معاملات خراب ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ پریشانی میں دوبارہ گر جائیں گے، اور پھر آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو چھوڑنا شروع کر دیں۔ تو جی سر، تو نئے چیف جسٹس آئے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کا حلف کا جو ٹائم ہے اور ان کا جو ذائچہ ہے، آپ ان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کتنے مضبوط ہوتے ہیں، کتنے کامیاب رہتے ہیں اور کتنے مضبوط فیصلے دیتے ہیں؟ آپ کس طرح ان کے ذائچے کو پریڈکٹ کرتے ہیں؟ کیا پریڈکشن کرتے ہیں؟ جی شہزاد صاحب، آپ کے سوال جو ہے وہ دیکھیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بہت مبارکباد ہو کہ وہ ہمارے ملک کے نئے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان، انہوں نے آج حلف اٹھا لیا ہے۔ اور دیکھیں، میں نے ان کا ذائچہ بنایا تھا کچھ 10-12 دن پہلے، تو ان کے ذائچے میں بہت پازیٹیوٹی ہے، وہ بندہ بہت کولڈ ہے، بہت پازیٹیو ہے، اس کی خاموشی جو ہے وہ ایک بہت بڑا طوفان ہوتی ہے، وہ بندہ کام کرنے والا ہے، وہ باتیں نہیں کرتا، اور اس سے پاکستان کی جوڈیشری میں ایک اچھا باب کھلے گا۔ جتنے بھی معاملات خراب ہو چکے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے اور پاکستان کو ایک بہتر جوڈیشری کی سمت دیں گے جو ایک کامیابی کی طرف ایک روڈ میپ ہوگا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے 2 باتیں میں کرتا چلوں۔ نمبر 1 کہ وہ ایسا کام کریں گے اور ایسی چیزیں سیٹ کریں گے جو غریب عوام کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گی۔ دوسرا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی مدت ملازمت جب پوری کر لیں گے تو لوگ ان کو دیر ہاں یاد رکھیں گے، کیونکہ وہ بہت پازیٹیولی کام کریں گے انشاءاللہ۔ جی سر، تو کس طرح دیکھتے ہیں مریم نواز صاحبہ بلاول
بھٹو زرداری، آصف علی زرداری، ان کے ذائچوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ مستقبل قریب میں کہیں بڑی پوسٹ پہ آپ کو کوئی نظر آتا ہے؟ کس طرح پریڈکٹ کرتے ہیں؟ کیا دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں ان کا فیوچر آپ؟ جی شہزاد صاحب، اصل میں نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب کا میں نے ذائچہ بنایا ہے، اور کاکڑ صاحب جو ہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ لمبا عرصہ چل سکے، اور 15 دسمبر تک اور 26 نومبر سے لے کے 15 دسمبر تک ان کی وزیر اعظم شپ رہے گی، اور اس کے بعد جو ہے نیا وزیر اعظم ہوگا۔ کون ہوگا یہ اللہ جانتا ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ نہیں میں دیکھ پا رہا۔ لیکن جو نگران وزیر اعظم مزید آگے ہوگا وہ 2024 اور 25 دونوں میں وزیر اعظم رہے گا، اور ایک نئی ٹیم کے ساتھ، ایک اچھی کابینہ کے ساتھ جو ہے وہ وزیر اعظم ہوگا، اور پاکستان کے لیے وہ بہتر کام کر سکے گا۔ نگران وزیر اعظم جو ہیں وہ اتنی اچھی کارکردگی نہیں دکھا پا رہے۔ یہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ سارا کچھ جو ہے اس ڈپیوٹر کے طاقت میں ہے جو 5ویں گھر میں ہے۔ 5واں گھر جو ہے وہ فوج کا ہے۔ فوج اس وقت پوری طاقت میں ہے، اور وہ جتنے بھی کام اور چیزیں کروا رہی ہیں اور کر رہی ہیں وہ کنٹرول کر رہے ہیں، اور اسی پہ جو ہے یہ ساری چیزیں چل پا رہی ہیں۔ لیکن نگران وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کے پاس ایک اچھی ٹیم نہیں ہے، وہ پروفیشنل نہیں ہے۔ پروفیشنل ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ دوسری غلطی کر دی ہے، جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ بھائی اب آپ کے پاس موقع ہے، اچھا موقع ہے، بہت اچھا موقع ہے کہ آپ اپنے پچھلے بھی گناہ صاف کر لیتے، اور یہ اس جگہ کے اوپر ایک اچھی ٹیم جو ہے وہ لانچ کرتے اور پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیتے۔ میں یقیناً یہ کہہ سکتا ہوں، یہ میرا خیال ہے کہ میں پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اگر حافظ صاحب اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اچھی ٹیم لانچ کر دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتوں سے بہتر رزلٹ آتا اور بہت اچھا رزلٹ آتا، اور پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا، پٹرول سستا ہوتا، مہنگائی کم ہوتی، لوگوں کو تحفظ محسوس ہوتا، اور وہ بہتری کی طرف ملک کو لے کے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ ہم کیونکہ نیمرولوجسٹ اور اسٹرالوجر ہیں، ہم تو اپنا صرف مشورہ دے سکتے ہیں، کسی کو قائل کرنا یا اس کا قائل ہونا یہ اس پر میسر کرتا ہے۔ جی سر، تو پاکستان کے ذائچے کی اگر بات کریں، جو پاکستان کا اپنا ذائچہ ہے وہ کتنا مضبوط ہے؟ کس طرح دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں پاکستان میں کوئی نیا طریقہ، کوئی نئی ایمرجنسی کی صورتحال تو نظر نہیں آتی؟ عوام کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان کے ذائچے کو؟ آپ کو عوام کو، پاکستان کے گھر کو، پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے ذائچے کی بات کریں تو کس طرح پریڈکٹ کریں گے؟ جی آپ کا سوال جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں ہے، تو پاکستان کا جو ذائچہ ہے اس کو ہم نے بہت بناتے ہی رہتے ہیں پاکستان کے بارے میں۔ میں نے 2023 کے شروع میں بھی اور 2022 کے سٹارٹ میں یہ بات کہی تھی کہ سارے اسٹرالوجر اور سیاستدان اور میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے اور ڈیفالٹ ہو جائے گا، پاکستان جو ہے وہ ڈوبنے جا رہا ہے۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ لوگ کس طرح یہ باتیں کر رہے تھے اور بغیر سنی سنائی باتوں پہ وہ عمل درآمد کر رہے تھے۔ پاکستان کے ذائچے کے اندر میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان نہ تو ڈیفالٹ کرے گا اور نہ ہی پاکستان جو ہے وہ کریش ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ تھی کہ میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں مشکلات تو آئیں گی، مشکلات کا یہ زون چل رہا ہے جو 23 کا بھی سال ہے اور 22 کا بھی سال ہے۔ اس کو کوشش کی جائے گی کہ پاکستان کو اس مشکل حالات سے نکالنے کے لیے میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ 16 فروری سے لے کے اگلے 2033 تک
پاکستان ایک ٹیک آف پوزیشن میں ہوگا اور اس کا ستارہ بہت اچھی پوزیشن میں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اچھی ٹیم مل جائے گی اور یہ پاکستان اپنی ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گا اور پاکستان ان مشکلات سے نکل جائے گا۔ لیکن 2023 کا سال مشکل سال ہے، جو اگست، ستمبر اور اکتوبر کے بعد جو ہے تھوڑی سی اور مزید سختیاں بڑھیں گی۔ دسمبر کے بعد جو ہے پاکستان بہتری کی طرف آئے گا، ڈالر بھی کنٹرول ہوگا، مہنگائی میں بھی کمی آئے گی اور انشاءاللہ تعالی ایک بہتر پروفیشنل ٹیم آئے گی، جس کی وجہ سے جو ہے پاکستان بہتری کی طرف آئے گا۔ آپ نے کیونکہ سوال پاکستان پہ کیا ہے، تو پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں ان میں بھی بہت بڑا چینج آئے گا۔ نمبر 1، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کسی پروگرام میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو نگران حکومت آئی ہے، نگران سیٹ اپ آیا ہے، اس کے لیے بھی میں نے حافظ صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے، پروفیشنل لوگ لائے جائیں، اچھے لوگ لائے جائیں اور ان سے اس مشکل وقت میں کام لیا جائے تاکہ پاکستان جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے۔ اور پاکستان کا جو ستارہ ہے وہ اس وقت اچھی پوزیشن میں ہے، یہ نہیں ہے کہ پاکستان کسی بری پوزیشن میں کھڑا ہے، پاکستان ایک اچھی پوزیشن میں اس کا ستارہ ہے اور انشاءاللہ اکتوبر کے بعد مزید بہتری کی طرف جو ہے وہ آئے گا اور پاکستان ترقی کی طرف جائے گا۔ جی سر، لاسٹ میں آپ سے یہی کوئی پاکستانی عوام، پاکستان کے لوگوں کے لیے میسیج ہو تو ضرور کائنڈلی شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ۔ جی دیکھیں، میں تو ہمیشہ اپنی عوام کے لیے ایک ہی پیغام چھوڑتا ہوں کہ دیکھیں، جتنا آپ پاکستان کے لیے، اپنے سیاستدانوں کے لیے فکر مند ہیں، اتنا ہی آپ اپنے لیے فکر مند ہو جائیں، اپنی غلطیاں ٹھیک کر لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک ویسے ہی ترقی کر جائے گا، کیونکہ ہم نے اپنا دائرہ چھوڑ دیا ہے اور ہم دوسروں کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں اور جذباتیت میں اندھے ہو چکے ہیں، جس کا ہمیشہ ہمیں نقصان ہی نقصان ہوتا جا رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم اور اپنی خاص رحمت ہمارے ملک پہ، ہماری عوام پہ نازل فرمائے اور اللہ ہمیں سوجھ بوجھ کے ساتھ آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔